السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. میرے عزیز بھائیوں، پچھلے کئی دروس سے ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے توبہ کے متعلق، اور کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے توبہ کی شروط اور توبہ کیا ہے یہ آپ کے سامنے گوش گزار کی گئی تھی. اور اس کے بعد پھر اسی توبہ کے سلسلہ میں احادیث میں جو توبہ کے واقعات اور قصے آئے ہیں اس کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا. آج بھی انشاءاللہ العزیز ہم ایک مومن کا کسی گناہ سے توبہ کرنا، وہ واقعہ اور قصہ آپ کے سامنے رکھیں گے. لوگ بڑے قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور پھر اس کے اندر بہت ساری، کوئی اگر چھوٹا سا واقعہ ہو تو اس میں سابقے اور لاحقے لگا کر ناول اور ڈائجسٹ بنا دیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو بہت ساری ایسی حکایات اور قصے بیان کیے جاتے ہیں جن کا سرتاپا کوئی ایسا وجود ہی نہیں ہوتا. تو ہم نے آپ کے سامنے یہ قصے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ قصے آپ کے سامنے رکھے جائیں، وہ واقعات رکھے جائیں جو صحیح طور پر ثابت ہیں، سنداً ثابت ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک. ابھی ہم آپ کے سامنے وہ واقعات رکھ رہے ہیں توبہ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے تھے، اور مومنین میں سے کوئی شخص اگر کوئی گناہ کر لیتا تھا تو پھر اس کے توبہ کا واقعہ جو ہے وہ توبہ کس طرح کرتا تھا، یا اس کو توبہ کیسے قبول ہوئی، وہ باقاعدہ احادیث کی کتب میں اور کتب سیرت میں موجود ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگانی چاہیے، اس کو تانا نہیں دینا چاہیے، اس کے اوپر کوئی ایسے الفاظ نہیں جو ہے وہ ادا کرنے چاہیے اپنی زبان سے جو اس کی دل آزاری کا باعث بنے. شرعاً یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ التائب لمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کسی کا گناہ ہوتا ہی نہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ بات واضح فرمائی ہے، الا من تاب. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ جو شخص زنا کر لیتا ہے
اور بہت سارے ایسے بڑے بڑے جرم کر لیتا ہے تو پھر اس کو اللہ سزا دے گا. لیکن الا من تاب، لیکن وہ شخص جو اپنی زندگی میں توبہ کر لیتا ہے. اور توبہ کا وقت کب تک ہے؟ کیوں بھائی بتائے گا کوئی کب تک ہے؟ جب تک سانس جی، جب تک سانس چل رہا ہے. سانس نہیں ہے جب تک موت کا وقت نہیں آ جاتا. وہ نغمہ جو ہوتا ہے نا، جب آواز ہے وہ گھنگرو سا، اس کو کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس سے پہلے توبہ جو ہے وہ کر سکتا ہے. یا پھر یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. ایک شخص موت کی حالت میں ہے اور اس کی موت بالکل قریب ہے، جب وہ فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے نا تو پھر اس کی وہ حالت ہو جاتی ہے. اس وقت معاملہ ختم ہے. اس سے پہلے توبہ کر لے تو ٹھیک. اب دیکھیں نا، فرعون ڈوب رہا تھا، اس نے دیکھ لیا کہ اب کہتا ہے انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں. تو اللہ نے کہا نہیں، اب تو معاملہ ختم ہو چکا ہے. لیکن صرف کیا کیا پھر اللہ تعالیٰ نے؟ ننجی کا بھی بدنک. اللہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، تو نے توبہ کر لیا ہے، تو کہہ رہا میں توبہ کرتا ہوں، تو اس کا ہم صرف اتنا کرتے ہیں کہ تیری لاش کو، تیری جو ناش ہے نا، تیرا جو جسم ہے، اس کو سمندر سے باہر پھینک دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ تیرے بعد آنے والے لوگوں کے لیے عبرت ہو. اور اگر وہیں پہ غرق ہو جاتا، اللہ تعالیٰ اس کی ناش جو ہے وہ باہر نہ نکال کے پھینکتا، تو عبرت تو نہیں بننی تھی نا. آج بھی دیکھ لیں، اس وقت ان کا جو ہے وہ ایک طریقہ تھا مومیا بنانے کا، اس کو وہ لگا کے رکھ دیتے تھے اور کہتے ہیں کہ آج تک پڑی ہوئی ہے اس کی وہ ناش. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، اس کا ایک وقت ہے اور اس کی کچھ شرطیں ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ پائی جائیں اور وقت ہو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے. اور گناہ ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کوئی معصوم نہیں ہے سوائے انبیاء. صرف اور صرف معصوم عن الخطا ہیں تو وہ انبیاء کی ذات ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا شخص معصوم نہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، کلکم خطائین، تم سب کے سب جو ہے خطا کار ہو. خیر الخطائین التوابون، لیکن سب سے بہتر خطا کار کون سا ہے؟ جو توبہ کر لے. تو اب کلکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم، تم سب. تو تم سب میں ولی بھی آتا ہے. ہاں، تم سب میں ولی بھی آ جائے گا. اب اللہ نے اگر دیکھیں نا، صحابہ کرام اللہ کے ولی ہیں، 100% اللہ کے ولی ہیں، اور ان کو اللہ نے ولی بنایا، ہم نے نہیں. صحابہ کرام کی ولایت کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ قرآن مجید میں نازل ہے. قرآن مجید دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ کی سرٹیفکیٹ صرف انبیاء اور انبیاء کے بعد وہ صحابہ کرام کے پاس. تو صحابہ کرام اللہ کے ولی ہیں، لیکن اس کے باوجود غلطی ہو جانا ولی سے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ان کی ولایت میں قدغن نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤون، تم سب کے سب خطا کار ہو. وخیر الخطائین التوابون، اور تم میں سب سے بہتر خطا کار جو ہے وہ توبہ کرنے والا. تو گناہ کا سرزد ہو جانا کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن اس پر قائم رہنا، اس پر مصر رہنا، اس پر اصرار کرنا اور بار بار عمدن اس کو کرنا، یہ بہت بڑا جو ہے وہ جرم. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَيْهَا، وہ گناہ پر پھر اصرار نہیں کرتے. اور ایک جگہ فرمایا وَيَتُوبُ قریب، جلدی توبہ کر لیتے ہیں.
گناہ اگر ہو گیا نا، قرآن میں آپ نے پہلے یہ کئی دروس میں یہ حدیث سنی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے انی اذنبت ذنبا، اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ گناہ ہو گیا مجھ سے، گناہ ہو گیا مجھ سے، اب تیرے علاوہ کوئی گناہ کو بخشنے والا نہیں ہے، فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے علاوہ تو بخشنے والا ہے ہی نہیں، گناہوں سے معافی مانگتا ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ توبہ اگر کوئی شخص کر لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگانی چاہیے، کوئی اس کے اوپر تان نہیں کرنی چاہیے، کوئی اس کے اوپر بلیم نہیں، کوئی جو ہے اس کو جو ہے وہ ایسی باتیں نہیں سنانی چاہیے۔ ہم جو ہے وہ دیکھیں نا، یہ مثال مشہور ہے، کوئی جو ہے وہ نیک بندہ کہتا ہے جی ہاں وہ کیا کہتے ہیں، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ہاں یہ کیوں ہے بھائی، کیا معنی ہے اس کا؟ یہ بہت غلط بات ہے، نہیں کہنا چاہیے کسی کو کہ بھائی ٹھیک ہے، میرا ماضی آپ کا ماضی جو گزرا ہوا ہے ہر ایک کو پتا ہے، اور اگر میں نے اور آپ نے اس ماضی سے توبہ کر لی ہے، اس سے جو ہے اللہ سے معافی مانگ لی ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے، اگر میں اور آپ بہتر ہو گئے ہیں تو پھر کس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس ماضی کو کنگالے، اس کو کریدے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو توبہ کرتا ہے، توبہ تو یجب ما قبلہ، توبہ اپنے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، ایسے ہے جیسے بالکل اس کا گناہ ہے ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو الا من تابا، جو شخص توبہ کر لیتا ہے پھر کیا ہے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کے سارے پچھلے گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ اب اللہ کہتا ہے میں نیکیوں میں بدل دیتا ہوں توبہ کرنے سے گناہ، اور یہ کہتا ہے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے اللہ کی بھی نہیں مانی؟ تو یہ بات بالکل بے بنیاد ہے، غلط ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص پہلے چوری کرتا تھا، ڈاکہ ڈالتا تھا، زنا کرتا تھا، کوئی ایسا عمل تھا جو اس کے خلاف شرع ہے، وہ اس نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، توبہ کر دی اور اصلاح کر لی اپنی، اور کہہ دیا کہ بھائی جو حق آپ کا ہے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، آپ لے لیں مجھ سے اور مجھے معاف کر دیں، اگر وہ یہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس کے سارے وہ ڈاکے اور وہ چوری اور زنا سب نیکیوں میں بدل دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی وہ توبہ پکی ہو، سچی ہو اور خالص ہو، اخلاص کے ساتھ ہو۔ تو آئیے آج ایک آپ کے سامنے واقعہ پیش کرتے ہیں توبہ کا، جو کسی شخص سے ایک اللہ کا، ہم اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، صحابی ہیں اور وہ اللہ کے ولی ہیں، ان سے غلطی ہو گئی، غلطی سرزد ہو گئی اور پھر زمین میں خلش پیدا ہوئی، اور آ کر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أن ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال، وہ صاحب بریدہ بن حصیب کہتے ہیں کہ ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ بریدہ یہ بھی صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ماعز بن مالک جو ہے یہ بھی صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، فقالا، اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ طہر ارجع فاستغفر اللہ وتوب الیہ، جاؤ چلے جاؤ، جا کے اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ یعنی ابھی کیا ہے، معاملہ کیا تھا، اپنے اور اللہ کے درمیان تھا، اس صحابی کے اور اللہ کے درمیان معاملہ تھا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی کہا، پھر آپ نے وہی کہا
اس کو کھول دو نا، جو ہے وہ تھوڑا سا کھول دو نا. وہی حق جو ہے وہ افسوس تیرے لیے، ارجع فاستغفر اللہ وتوب الیہ، بھائی جاؤ چلے جاؤ، جا کے اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ معاف فرما دے گا. کالا راوی بیان کرتے ہیں کون؟ برائدہ رضی اللہ تعالیٰ بھائی تھوڑی دور چلے گئے وہ، ثم جاؤ، پھر دوبارہ آ گئے. کتنی دفعہ ہو گیا یہ تیسری دفعہ. پہلے گئے جو ہے آ کے کہہ رہے کہ خیر نہیں یا رسول اللہ، آپ نے کہا جاؤ چلے جاؤ استغفار کرو، جا کے توبہ کرو، چلے گئے، پھر واپس آ گئے، پھر آپ نے یہی کہا، پھر چلے گئے، پھر واپس آ گئے. تیسری دفعہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فاستغفر اللہ وتوب الیہ، قال فقال یا رسول اللہ. تیسری دفعہ آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے وہ پاک کیجیے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل ذلك، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات کہی حتی اذا کانت الرابعہ. 3 دفعہ وہ آئے صحابی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی. چوتھی بار پھر آئے تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا قال له رسول اللہ فیما اطہر، بھائی بات کیا ہے، پاک کروں تو کس مسئلے میں، بھائی ہوا کیا ہے یہ بتاؤ، اب ہوا کیا ہے. فقال من الزنا، من الزنا. اب انہوں نے زنا کا اعتراف کر دیا. اور یہ بات یاد رکھیں، زنا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زنا کی جو مقدمات ہیں نا، ابتدائی چیزیں ہیں، اس کو ہی حرام کرا دیا ہے. غیر محرم عورت کے ساتھ کلام کرنا، مصافحہ کرنا، اس کو دیکھنا، اس سے وعدے وعید کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جائز نہیں ہے. شریعت نے ابتدا سے، تاکہ دیکھیے نا جب ملتا ہے، بات کرتا ہے، پھر آگے بات بڑھتی ہے، پھر تخلیہ ہوتا ہے، خلوت ہوتی ہے، پھر سارے آخر میں آ کے پھر معاملہ جو ہے وہ زنا پہ پہنچتا ہے. ابتدا میں فوری طور پر یہ چیزیں نہیں ہوتی. اور زنا کے ثبوت کے لیے بھی یہ بات یاد رکھیے، اس کے لیے بھی بڑی شدت ہے. شریعت اسلامیہ نے ایسے ہی اس کے اوپر حد لاگو نہیں کر دیں، اس کے لیے بھی بڑی شدت. یا تو وہ خود اعتراف کر دے، جیسے ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نے زنا کیا. ایک روایت میں آتا ہے باقاعدہ جو ہے پھر آپ نے پوچھا ہے، ہو سکتا ہے کہ بھائی تم نے صرف بوسو کنار میں رکھا ہو، معاملہ نہیں کہا. اور یہ بات یاد رکھے کہ زنا کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. اس کے اوپر حد تب لگے گی جب 4 گناہ ہوں گے، اور چاروں گناہوں نے باقاعدہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، دخول ہوتے ہوئے، لیٹے ہوئے نہیں. بے لباس اگر لیٹے ہوئے ہیں تو پھر نہیں، پھر جو ہے وہ زنا نہیں ہے. ہاں زنا کرتے ہوئے، باقاعدہ دخول ہوتے ہوئے دیکھا ہے چاروں نے، تو پھر گناہ جو ہے وہ پھر گناہ اس کے اوپر حد لاگو ہوگی. اگر 3 جو ہے وہ کہتے ہیں دیکھا ہے، چوتھا کہتا ہے نہیں، تو معاملہ ختم. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے. اور اس کے متعلق جو ہے وہ پہلے آپ سن چکے ہیں، علماء سے بھی سنتے رہے ہیں. اس صحابی کا واقعہ کہ وہ باہر گئے ہوئے تھے، تب آئے واپس تو گھر جانے لگے تو اندر سے کوئی آوازیں آئیں. آپ نے دیکھا تو خامد جو بیوی اور جو ہے وہ کسی اور شخص کو دیکھا کہ وہ دونوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح بتایا کہ میں نے رات اپنی بیوی کو فلاں بندے کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہوئے دیکھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی گواہ لے کے آؤ، وگرنہ تمہیں ہم 80 کوڑے ماریں گے. بہتان کی حد قذف جس کو کہتے ہیں، بہتان کی سزا جو ہے وہ تمہیں ملے گی. کہنے لگے بھائی ہم جو ہے، میں گواہ ڈھونڈتا پھرتا اس وقت. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بات تو یہ ہے، ابھی تک تو شریعت نے جو ہمیں بتایا وہ یہی ہے، کبھی تیرے پاس 4 گواہ ہونے چاہیے. 4 گواہ نہیں ہیں تو بہتان لگا رہا ہے اپنی بیوی پر. اب بہتان لگا رہا ہے تو بہتان کے 80 کوڑے ہیں، ہم وہ لگائیں گے. اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی معاملہ جو ہے وہ، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آیات لعان جو ہیں، لعان کی آیات نازل فرمائی کہ بھائی اگر تمہارے پاس گواہ نہیں ہیں، تم نے دیکھ لیا ہے
اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے، تو تمہارے پاس کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر بات ہے اب اگر جو ہے وہ دیکھا ہے تو پھر ڈھونڈے کے جاؤ، گواہ لے کے آؤ تو معاملے ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اب لعان کی جو ہے وہ آیات نازل ہوگی۔ کیا ہے لعان؟ کیا ہے کہ وہ قسم اٹھائیں گے 4 دفعہ قسم اٹھا کے کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے اب یہ ایسا ہو رہا تھا، ہاں، اور 5ویں دفعہ جو ہے کہ یہ کہیں گے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو۔ ایسے ہی وہ 5 قسمیں وہ اٹھائے گی جس کے اوپر بہتان لگ رہا ہے۔ تو وہ واقعہ جو ہے وہ کبھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو یہ لعان کی تو شدت کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر زنا کی حد جو ہے یا تو خود اعتراف کر لے وہ، یہ آج کل ویڈیو ہے نا، ویڈیو کے اوپر زنا کی حد نہیں لگ سکتی۔ یہ ویڈیو بن رہی ہے نا، اس کی آج کل دیکھ لیے آپ لوگ ویڈیو کیسی کیسی بن سکتی ہیں، ہر چیز کی ویڈیو بن سکتی ہے۔ وہ AT کیا ہے وہ نیا آ گیا پروگرام، ہاں اے آئی ہے وہ، ہاں AI وہ جناب وہ کیا کچھ بنا کے رہے، آپ کی جو چاہیں آپ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کو جو ہے وہ حد کے لیے پورا کافی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو اب انہوں نے اعتراف کر لیا من الزنا، نبی علیہ السلام نے پورا کس چیز سے پاک کروں بھائی، کیا گناہ کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے من الزنا فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے یعنی فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد کا نفاذ نہیں کر دیا کہ جاؤ لے جو اس کو جا کے رجم کر دو بھائی، اس کو سزا دے دو، نہیں، بلکہ اس کے بارے میں تحقیق کی، اس کے خاندان والوں سے، اس کے قبیلے والوں سے، کہ نفسیاتی مریض تو نہیں ہے کہیں یہ، ہاں۔ آپ نے فرمایا فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جنون، تو بھائی بتاؤ ذرا یہ پاگل تو نہیں ہے؟ یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ میں نے زنا کر لیا ہے مجھے پاک کرو، کہیں پاگل تو نہیں ہے؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، تحقیق کی گئی، قبیلے والوں نے، خاندان والوں نے، گھر والوں نے بتایا کہ نہیں بھائی یہ پاگل نہیں ہے، اس کو کوئی پاگل پن کا کبھی دورہ نہیں پڑا۔ اچھا جی، فقال، پھر نبی علیہ السلام نے ایک اور بات، اشارب خمر، وہ کبھی یہ شراب نوشی تو نہیں کرتا، ابھی شراب پی کے تو جو ہے یہ جو اول فول بک رہا ہو، اشارب خمرا، فقام رجل فاستنكح، تو ایک شخص اٹھ کے اس کے منہ کو سونگا اس نے، ہاں۔ اب کسی نے یہ نہیں بتایا کہ صرف جو ہے وہ خاندان والوں سے نہیں پوچھا، بلکہ ایک شخص نے اٹھ کر جو ہے منہ کے پاس منہ اپنا لے کے ناک لے کے گیا، سونگا کہ شراب کی بو تو نہیں آ رہی ہے، فلم یجد منه ریح خمر، کوئی شراب کی بو نہیں آئی، فقالا، تو وہ شخص جو ہے فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازنیت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا، پہلے اس نے کہا کہ میں نے زنا جو ہے وہ زنا سے پاک کرے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پوچھ رہے ہیں ازنیت، بھئی تو زنا کر بیٹھے ہو؟ تو اس نے کہا جی، اب اس نے اقرار کر لیا زنا کا، تو فامر به فرجم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا ان لوگوں کو کہ جاؤ لے جاؤ اس کو رجم کر دو۔ اب زنا اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے تو کرے گا تو اس کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے۔ رجم کس کو بولتے ہیں؟ پتھر مار مار کے اس کو مارنا، پتھروں کے ساتھ، اور قرآن میں جو ہے یہ بات موجود ہے۔ پہلے جو ہے وہ یہ آیت تھی، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ رجم کی آیت جو ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا، جب بوڑھا، یہ جو شادی شدہ عورت اور شادی شدہ مرد جو ہیں جب یہ دونوں زنا کر لیں تو ان کو رجم کر دیں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی تھی اور ہم پڑھتے تھے۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اگر کوئی شادی شدہ شخص، کوئی مرد اور عورت
زنا کرتے ہیں تو ان کو پتھر مار مار کر رجم کیا جائے گا. اس کے بعد یہ آیت ہو گئی منسوخ الفاظاً ہوئی، حکماً نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ الفاظ اس کے جو ہے وہ منسوخ ہو گئے، اٹھا لی گئی، لیکن حکم اس کا جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوا. حکم آج بھی موجود ہے. یعنی اگر کوئی شخص شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ وہ رجم ہے. اب یہاں پر آپ کہیں گے جی ہم نے رجم تو کبھی ہوتے نہیں دیکھا. سعودی عرب میں رجم تو واقعی نہیں ہوتے ہوئے میں نے بھی نہیں دیکھا ہے. ہاں زنا کے کیس میں گردنیں اترتی تو دیکھی ہیں. تو بھائی گردنیں اترتی دیکھی ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ سزا تو رجم ہے، گردن کیسے اتاریں گے؟ ہاں کیوں جی؟ تو جو زنا کرتا ہے نا، اصل میں یہاں پر قانون سخت ہے. ہمارے یہاں تو معاملہ اور ہے نا. یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ اغوا کیا جاتا ہے، زبردستی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر زنا ہوتا ہے. تو اس کو حد خرابہ میں لا کے داخل کرتے ہیں. فساد فی الارض جو ہے اس کے اندر داخل کر کے اس کی گردن اتارتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا. اب کیونکہ یہ سزا اتنی سخت شریعت نے رکھی ہے، اس لیے رکھی ہے. اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ 100 کوڑے مارے جائیں گے. وہ جلاوطن کر دیا جائے گا. 100 کوڑے مارے جائیں گے. قرآن میں یہ آیت موجود ہے سورہ نور میں. مارے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سر عام مارے جائیں گے. سر عام، چھپا کے نہیں. وَلْيَشْهَدْ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی لوگ حاضر ہوں وہاں پر، گواہ ہوں وہاں پر، موجود ہوں، تاکہ عبرت کا نشان ہو. اب کوئی شخص اگر رجم ہوا ہوگا، پتھر مار مار کے میدان میں اس کو مارا جائے، میدان میں کوڑے مارے جائیں، تو پھر دوسرا شخص تو یہ ایسا نہیں کرے گا. اس کی مثال ہم نے پاکستان میں دیکھی ہے. صدر ضیاء کے دور میں لاہور میں 3 بندوں نے قتل کیا تھا ایک بچہ. اس کے ساتھ زیادتی کر کے پپو کے قاتلوں کو پھانسی دی گئی تھی سر عام، کوٹ لکھپت جیل کے باہر. اسی طرح ملتان میں، ہر شہر میں جگہ جگہ پر جو ہے وہ سر عام جو ہے ان کو کوڑے مارے گئے. آپ نے دیکھے؟ آپ نے نہیں؟ ہاں کسی نے بھی نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا ہے. تو اس کے بعد یعنی جب یہ صرف ہر شہر میں ایک ایک سزا دی گئی تھی تو جرائم میں اتنی کمی ہو گئی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ہے وہ شریعت کی سزائیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دو گے، اور اس پہ سر عام دو گے تو پھر جو ہے وہ. اب یہاں پر جرائم ہوتے ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں. جرائم تو یہاں پر ہیں، چوری ہوتی ہیں، ڈاکے ہوتے ہیں، زنا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ہمارے مقابلے میں کیا برے صغیر پاکستان اور انڈیا بنگلہ دیش کے مقابلے میں یہاں پر زیادہ ہے کہ کم ہے؟ قتل ہوتے ہیں یہاں پر بھی، لیکن وہاں پر کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نکلیں باہر اور واپس بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں. کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ جناب کون مارنے والا ہے اور کب مار دے کسی. تو اس نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقال ازنیت فقال نعم فامر به فرجم. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو رجم کر دیا گیا. فقال الناس فیہ فریقین فرقتین. اسے ابھی بیان کرتے ہیں کہ رجم ہو گیا، سزا مل گئی اس کو، معاملہ ختم ہو گیا. تو اب 2 گروہ بن گئے. 2 گروہ بن گئے. تو کہا بھائی 2 گروہ بن گئے. جو شروع میں نے کہا ہے نا کہ کسی کے اوپر جو ہے وہ کام نہیں کرنا چاہیے. اب وہ بات آ رہی ہے.
قائل یقول، کچھ لوگ کہنے لگے لقد ہلک، لقد احاطت به خطیئته، بھئی یہ تو تباہ و برباد ہو گیا، اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا ہے، تباہ کر دیا پکڑ کے۔ وقائل یقول، کچھ کہنے لگے ما توبۃ افضل من توبۃ ماعز، بھائی ماعز جیسی توبہ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، اس کی تو اتنی اچھی توبہ ہے، سبحان اللہ۔ اب کچھ توبہ کے حق میں تھے اور کچھ جو ہے وہ حق میں نہیں تھے۔ انہ جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوضع یدہ فی یدہ ثم قال اقتلنی بالحجارہ، بھئی اس سے اچھی توبہ کیا ہوگی کہ ضمیر نے خلش اندر جو ہے وہ جھنجھوڑا، گناہ کا احساس ہوا اور آگے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا کہ جی آپ جو ہے مجھے پتھر مار مار کے مجھے سزا دیں، مجھے میں نے یہ کام کر لیا ہے، تو یہ تو بہت بڑی جو ہے وہ بات ہے۔ قال، صحابی بیان کرتے ہیں فلابثوا بذلک یومین، 2 دن یہی باتیں ہوتی رہی مدینے، دونوں گروہ، ایک یہ بات کر رہا ہے، ایک یہ بات کر رہا ہے، یومین و ثلاثہ، 2 یا 3 دن اسی حالت میں رہے لوگ۔ ثم جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهم جلوس، تیسرے دن یا دوسرے دن نبی علیہ السلام آئے تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایسی باتیں ہو رہی تھی۔ فسلم ثم جلس، نبی علیہ السلام آئے، سلام کیا، وہی پہ لوگوں میں بیٹھ گئے۔ اب اس سے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلام آپ نے کیا، ہاں آنے والا جو ہے وہ سلام کرتا ہے نا، تو نبی علیہ السلام نے خود سلام کیا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ بڑا کوئی آ جائے تو وہ سلام نہیں کرتا، چھوٹے اٹھ کے بھاگتے ہیں، وہ سلام کرتے ہیں۔ سنت طریقہ کیا ہے، آپ کی عاجزی انکساری دیکھیں، نبی علیہ السلام کے سلام آنے والا جو ہے وہ کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ فقالا، اور آگے فرمانے لگے استغفروا لماعز بن مالک، بن ماعز بن مالک کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے دعائے استغفار کرو۔ قال فقالوا، تو صحابی کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا غفر اللہ لماعز بن مالک، اللہ ماعز بن مالک کو معاف کرے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد تاب توبۃ، اس شخص نے ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، لو قسمت بین امت لوسعتہم، اگر ان کی اس کی یہ ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ توبہ جو ہے ایک گروہ پر اور ایک جو ہے وہ روایت میں آتا ہے کہ مدینے کے لوگوں پر، سارے اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے، لواسعتہم، تو ان کو وسیع ہو جائے، ان کی وہ سارے کے سارے ان کو گناہ بخش دیے جائے۔ تو صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ آج کا جو واقعہ اور قصہ تھا توبہ کا وہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اس سے ہمیں چند ایک چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کو پھر اگر ضمیر جھنجھوڑتا ہے تو پھر اس کو لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں۔ اس نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ تو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آخرت سنوارنا چاہتے تھے، دنیا کو نہیں دیکھا کہ دنیا کیا کہے گی، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور ایسی توبہ کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کی توبہ کو اتنے لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو ان سب کے گناہ بھی معاف ہو جائیں، اتنی اچھی توبہ کی ہے۔ ایک بات تو اس سے یہ معلوم ہوتی ہے۔ دوسرا اس واقعہ سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کسی توبہ کرنے والے شخص کے اوپر قدغن نہیں لگائی جا سکتی، اس کے اوپر تان نہیں کیا جا سکتا کہ تم تو ایسے تھے، تم ایسے تھے، تم ایسے تھے۔ سو چوہے کھا کے بلی ہنس کو چلی والا معاملہ جو ہے یہ کہنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ خلاف شرع ہے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا عمل کر لیتا ہے جس کے اوپر حد لاگو ہوتی ہے تو وہ حد اس وقت لاگو ہوگی جب وہ خود اس کا اعتراف کرے یا پھر گواہ ہوں، اس کے گواہ ہوں تو پھر جو ہے اس کے اوپر حد لاگو ہوگی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ حد کا لاگو کرنا حکومت کے ذمہ ہے، حد کا لاگو کرنا
हुकूमत के ज़िम्मा है, आम मुआशरे के ऊपर नहीं, ख़ानदान के ऊपर नहीं। आजकल हम जो है वो हमारे मुआशरे में क्या होता है, ख़ानदान वाले उठ के लड़की को कत्ल कर देते हैं, लड़के को कत्ल कर देते हैं, ये जी इसने ज़िना किया है, इसने फला किया काम किया है। ये बिल्कुल फसाद फिल अर्ज़ है, इसको फसाद कहा जाएगा और ये बात ठीक नहीं है। अगर गवर्नमेंट उसको हद नहीं लगाती है तो हमारा ज़िम्मा नहीं है कि हम उठकर उसको कत्ल करें, उसको मारें। अगर कोई शख्स कत्ल करता है तो उसको उसकी सज़ा कत्ल है, ठीक है। कौन सज़ा देगा? गवर्नमेंट देगी, अदालत में जाएगा। अदालत अगर उसको बरी करती है तो वो, अगर उसने कत्ल किया है, उसको पता है मैंने कत्ल किया है, तो ये मत समझे कि मैं बरी हो गया, ये मत समझे कि मैं बरी हो गया हूं। नहीं, वो मुजरिम है, अल्लाह का मुजरिम है, उसका मुजरिम है, उसके मुरसा का। इस अदालत से बरी हो जाना कोई जो है वो बरीयत नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने भी खुद फरमाया कि अगर मैं किसी के हक में फैसला करता हूँ और वो उसके हक में वो फैसला मैं क्राइम को देकर, गवाहों को देकर करता हूँ, तो ये मत समझे कि मैंने उसके हक में जो है वो फैसला सही कर दिया। मैं तो उसके लिए आग का एक टुकड़ा काट के दे रहा हूँ उसको, ये उसको पता है कि मैंने क्या किया। तो काजी या जज अगर कोई फैसला करता है तो वो क्राइम को लेकर करता है। मैं एक वाक़या आपके सामने रखता हूँ जो यहीं पे पेश आया और मैंने खुद जो है वो, और इसका मैंने खुद सुना। जेल में जब हम दर्स देने जाते हैं ना, हमारी इकबाल वाले में जाता हूँ ये सेंट्रल जेल में, तो आज तकरीबन 8-10 साल की बात है। तो जेल में गए, दर्स देने के लिए गया मैं, तो दर्स देने के बाद बातें शुरू हो गई। तो वो एक नौजवान लड़का जो कहता है काजी ने मेरे ऊपर जुल्म किया। तो क्या जुल्म किया है तेरे ऊपर? जी 15 साल सजा दिया। किस जुर्म में? जी चोरी के जुर्म में 15 साल सजा दिया। मैंने पूछा भाई बात सुनो, अब तो सजा तुम्हें हो चुकी है, अब आपस में बैठे हैं, बताओ तुमने चोरी की है कि नहीं की? कहता है चोरी तो मैंने की है, वो सोने की दुकान में की है। सोने की दुकान में चोरी तुमने की है, अब एतराफ़ करो या चोरी किया, तो फिर तो सजा कम है। अगर काजी के पास ये साबित हो जाता कि तूने चोरी की है तो 15 साल कैद नहीं थी, हाथ कटना था। क्योंकि हाथ कटते हुए हमने देखे हैं, खुद देखे हैं हमने। आप तो जुल्म तूने किया है, काजी ने जुल्म नहीं किया। काजी के पास तो साबित सबूत नहीं उसको मिला तेरा हाथ काटने का, तुम कह रहे हो जुल्म हुआ है। तो ये वाकया इस बात की दलील है कि काजी से जो है वो हक में फैसला हो जाना या ना होना, ये जो है वो बरीयत का सबूत नहीं है। मुजरिम को खुद पता होता है मैंने क्या किया। तो इससे ये भी पता चलता है कि अगर कोई शख्स तौबा कर लेता है तो उसके ऊपर हमें तान तशरी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए जो जन्नत के करीब करने वाले हैं, और ऐसे अमाल से बचने की तौफीक अता फरमाए जो जहन्नम के करीब करने वाले हैं। इंशाअल्लाह आइंदा जुमेरात को कोई और तौबा का किस्सा और वाक़या आपके सामने लेकर आएंगे। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचाए और अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।